جلدی جلدی ہڑبڑاہٹ میں رکشے سے اترتے ہوئے میں نے اپنی گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ میں آج پورے 15 منٹ لیٹ ہو گئی ہوں۔ 6 مہینے سے میں ان کے ہاں بیبی سٹنگ کر رہی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ وہ میرے لیٹ ہو جانے پر کچھ نہیں کہیں گے۔ میں نے ڈور بیل بجائی۔ مسٹر مختار نے دروازہ کھولا۔ میں تھوڑا لیٹ ہو گئی، سوری۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بولتی، میں ان کا چہرہ دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ ان کے چہرے پر کافی پسینہ آیا ہوا تھا اور وہ کافی گھبرائے ہوئے سے پریشان لگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، کوئی بات نہیں، تم اندر آ جاؤ۔ میں جیسے ہی اندر گھسی تو میں نے دیکھا کہ پتہ نہیں کیوں آج پورے گھر کی لائٹس آف کر رکھی ہیں، صرف ڈائننگ روم میں ایک لائٹ چل رہی ہے اور مسز مختار اس ڈائننگ روم میں بیٹھی ٹیبل پر ایک پرچے پہ جلدی جلدی ہڑبڑاہٹ میں کچھ لکھ رہی تھی۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر مجھ سے کہنے لگی کہ میں رومیسا کے کمرے میں اس کو گڈ بائی کہنے کے لیے اوپر جا رہی ہوں۔ رومیسا ان کی 1 سال کی بیٹی تھی جس کی بیبی سٹنگ کے لیے انہوں نے مجھے وہاں رکھا ہوا تھا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرے میں وہ سیڑھیاں اوپر چڑھ کر رومیسا کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اپنا بیگ ٹیبل پہ رکھا اور مسٹر مختار سے پوچھا کہ آپ کون سی مووی دیکھنے جا رہے ہیں؟ تو مسٹر مختار کہنے لگے کہ ابھی کچھ پتہ نہیں، سنیما جا کر وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ مسٹر مختار کا چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے، جیسے من ہی من انہیں کوئی چیز بہت کھائی جا رہی ہے۔ میں نے نوٹ کرا کہ ان کی آنکھ کی طرف نیچے ایک کٹ بھی لگا ہوا تھا اور ان کا چشمہ بھی کریکس پڑ گیا تھا، ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ چشمہ آپ کا کیسے ٹوٹ گیا؟ انہوں نے کہا، ابھی مجھ سے گر کے ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے مسٹر مختار سے دوبارہ پوچھنے کی کوشش کری اور میں نے کہا، کیا سب کچھ خیریت تو ہے نا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے تو مسز مختار کمرے سے نیچے واپس آ گئی اور انہوں نے فوراً ہی کہا کہ ہمیں اب چلنا چاہیے، بہت دیر ہو چکی ہے۔ اور یہ کہہ کے انہوں نے مجھے فوراً ہی گلے لگا لیا۔ گلے لگ کر انہوں نے میرے کان میں کہا، تھینک یو فار ایوری تھنگ، جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں اور بہت درد میں تھی، لیکن وہ مجھ سے کچھ بھی نہیں کہہ پائیں۔ اور مسٹر مختار انہیں لے کر گھر سے باہر چلے گئے اور دروازہ بند کرنے سے پہلے انہوں نے سوگ بھری آنکھوں سے مجھے دیکھا اور آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ میں اب اس اندھیرے گھر میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ میرے دل میں ایک دم خیال آیا کہ میں فوراً ہی باہر نکل جاؤں اور باہر جا کے ان سے بات کروں، یا پھر میں اپنے گھر چلی جاؤں واپس۔ پھر پتہ نہیں کیوں آخر کار میں نہیں گئی اور باہر لائٹ آن کیے اسٹیئرز چڑھ کے اوپر رومیسا کے روم میں جانے لگی، تاکہ لائٹ کی روشنی کی وجہ سے کہیں رومیسا نیند سے نہ جاگ جائے۔ میں اس کے کاٹ کے پاس پہنچ گئی، اسے اپنے گود میں اٹھانے ہی والی تھی کہ میں نے اس کے بلینکٹ پہ رکھا ایک نوٹ دیکھا اور وہ نوٹ لے کر میں کھڑکی کی طرف آ گئی۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں نے وہ نوٹ پڑھا۔ اس نوٹ پہ لکھا تھا کہ سوری، ہمیں معاف کر دینا، ہم تیار ہو رہے تھے کہ وہ گھر میں گھس آیا۔ اس نے کہا کہ وہ ہمیں مار ڈالے گا اور رومیسا کی انگلیوں کے سارے ناخن نوچ کر پھینک دے گا۔ اس نے پوچھا کہ کیا گھر پہ کوئی آنے والا ہے، تو ہم نے اسے تمہارا بتا دیا۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ تمہاری جان کے بدلے ہماری جان بخش دے گا، ہمیں معاف کر دینا۔ کاش خدا بھی اس کے لیے ہمیں معاف کر پائے۔ اور میں نے ونڈو میں دیکھا تو ان کی گاڑی مجھے جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ مسز مختار کی گود میں تو رومیسا تھی اور وہ روتے ہوئے مجھے اللہ حافظ کر رہی تھی۔ اتنے میں میرے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا، جس کمرے میں میں کھڑی تھی وہاں کا دروازہ بند ہو گیا اور پھر میری زوردار چیخ سے پورا محلہ گونج اٹھا۔